بول نیوز ہیڈ کوارٹر۔ السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں رافع مرزا اور میں ہوں افشین قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کی ٹاپ سٹوریز میں آج شامل کریں گے۔ تخت لاہور کی جنگ، کس کے پاس کتنے نمبر؟ پی ٹی آئی کا بڑا اعلان، عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر، اور نیا چیئرمین نیب کون؟ پنجاب میں اتحادی حکومت قائم رکھنے کے لیے آصف علی زرداری کی کوشش کا فائنل راؤنڈ۔ سربراہ قاف لیگ کو منانے کی ایک بار پھر کوشش، ان کے گھر جا پہنچے۔ چودھری شجاعت سے ملاقات میں انہوں نے قاف لیگ کی حمایت مانگی اور وکٹری کا نشان بنا کر روانہ ہوئے، لیکن کچھ ہی دیر بعد دوبارہ ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے۔ پرویز الہی اور مونس الہی بھی موجود تھے، تاہم دونوں نے زرداری صاحب سے ملنے سے انکار کر دیا۔ کوئی پینترا چلانا پڑے گا، پرویز کو ہرا کر حمزہ کو جتوانا پڑے گا۔ زرداری کی یاترا کا فائنل راؤنڈ، چودھری شجاعت حسین سے ایک دن میں دو ملاقاتیں۔ زرداری مفاہمت کے لیے چودھری شجاعت کے گھر جا پہنچے۔ ذرائع کے مطابق پہلی ملاقات میں حمزہ پر منانے کی بھرپور کوشش ہوئی، لیکن خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہونے پر زرداری ہو گئے روانہ۔ حسب روایت اس بار بھی وکٹری کا نشان بنایا اور چل دیے۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی بھی چودھری شجاعت کے گھر پہنچے۔ ان کی موجودگی کی خبر سن کر زرداری پھر سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ چودھری شجاعت سے ملاقات ہوئی، لیکن پرویز الہی اور مونس الہی نے ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ 2 روز میں 3 بار زرداری کی چودھری شجاعت سے ملاقات، یہ واضح کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار انتہائی مضبوط ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ، سابق صدر زرداری نے چودھری شجاعت کے گھر ڈیرے ڈال دیے۔ ایک دن میں 2 بار ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات کے لیے ڈٹ گئے۔ صاف کہہ دیا کہ جب تک ملاقات نہیں کروں گا گھر نہیں جاؤں گا، لیکن دونوں کا آصف زرداری سے ملنے سے انکار۔ 4 گھنٹے سے زائد انتظار کے بعد سابق صدر واپس چلے گئے۔ آصف علی زرداری نے واپسی پر گاڑی میں وکٹری کا نشان بھی بنا دیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکا۔ چودھری شجاعت نے بھی واضح کر دیا کہ قاف لیگ کا ووٹ صرف پرویز الہی کے لیے ہے۔ اس سے پہلے چودھری شجاعت کے گھر سے آصف علی زرداری کا نواز شریف سے رابطہ بھی ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ آصف زرداری نے بلاول ہاؤس سے اپنا پرہیزی کھانا بھی منگوایا۔ پرہیزی کھانے میں بھنڈی لائی گئی تھی۔ آصف زرداری نے چودھری شجاعت کے گھر آرام بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب، چودھری پرویز الہی نے بھی 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ مسلم لیگ نون کے تمام ہتھ کنڈے بری طرح ناکام ہوں گے۔ مسلم لیگ قاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو سبوتاج کرنے کی ہر سازش کا راستہ روکا جائے گا۔ 22 جولائی کو جمہوریت اور عمران خان کامیاب ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی تاریخ انتشار اور چھانگا مانگا کی سیاست سے بھری پڑی ہے۔ حکومت سپریم کورٹ کے احکامات کی پابندی کرے، ورنہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف۔ اعلیٰ عثمان بزدار نے روایتی سیاست سے ہٹ کر خود کو پی ٹی آئی کا نظریاتی کارکن ثابت کر دیا۔ لاہور میں پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے پارٹی اجلاس میں شرکت کے بعد بول نیوز سے خصوصی گفتگو کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس نمبرز پورے ہیں، چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عہدے کی کوئی ضرورت نہیں، پنجاب کی عوام کی خدمت بطور کارکن جاری رکھوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب، نون لیگ کے اس وقت ہوٹل میں 150 ایم پی ایز موجود ہیں۔ دیگر ارکان اسمبلی کو آج اسمبلی 3 بجے پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کچھ لیگی ارکان اسمبلی گھر لاہور میں ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ لیگی ایم پی ایز اور پیپلز پارٹی کے اراکین کل نجی ہوٹل سے ایک ساتھ اسمبلی آئیں گے۔ نون لیگ کا امیدوار صرف 49 ووٹوں سے جیتا، 1500 سے زیادہ ووٹ مسترد ہوئے، لیکن الیکشن کمیشن نے پی پی 7 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے فیصلے میں کہا کہ دھاندلی اور بے ضابطگی کی کوئی ثبوت نہیں ملے۔ امیدوار نے خاطر خواہ ثبوت بھی نہیں دیے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار صداقت عباسی الیکشن کمیشن پر پھٹ پڑے، کہا کہ نون لیگ کی سرعام حمایت کی جا رہی ہے۔ پی پی 7 میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ نہیں ہوگی، الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر نے فیصلے میں کہا کہ دھاندلی اور بے قاعدگی ثابت نہیں ہوئی، درخواست گزار بے ضابطگی کے شواہد بھی نہ دے سکا، دوبارہ گنتی کے لیے خاطر خواہ ثبوت بھی فراہم نہیں کیے جا سکے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار صداقت عباسی نے فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام بھی لگایا۔ کورٹ میں تو ہمیں یہ لگا تھا
دلائل میں تو یہ لگا تھا کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے. تو یہ جو کچھ بھی ہوا, RO نے ہماری درخواستیں ریجیکٹ کی, بغیر ہمارے کینڈیڈیٹ کے وکلا کو سنے ہوئے ریجیکٹ کی. آج کا فیصلہ ابھی ہم نے یہ فیصلہ کیا, ہماری لیگل ٹیم اب مشاورت کے بعد ہائی کورٹ میں جائے گی اور انشاءاللہ یہ سیٹ PTI کی ہے. PTI امیدوار کی جانب سے الیکشن کمیشن میں 21 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کی استدعا کی گئی تھی. حلقے کے ضمنی الیکشن میں نون لیگی امیدوار کو 49 ووٹوں سے کامیاب قرار دیا گیا. گنتی میں ریٹرننگ افسر نے 1516 ووٹ مسترد کر. بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے پر PTI کا صوبائی الیکشن کمیشن آفس کے باہر بھرپور احتجاج. PTI قیادت سمیت کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت. علی زادی، خرم شیر زمان، حلیم عادل شیخ سمیت دیگر کی شرکت. انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف نعرے بازی. علی زادی بولے الیکشن کمیشن کو پہلے یاد نہیں تھا کہ محرم ہے, بلے کے پھینٹے سے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. خرم شیر زمان اور حلیم عادل شیخ سمیت دیگر رہنما بھی فوری انتخابات کا مطالبہ کرتے رہے. ایک طرف 13-14 چوروں کا ٹولہ اور ان کی سپورٹ میں یہ جس کا دفتر ہے الیکشن کمشنر, اور ایک طرف عمران خان, تحریک انصاف اور پوری عوام ان کے ساتھ. تو وہ جو بلے نے پھینٹا مارا اس سے ان کی کانپیں ٹانگ گئیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے یہ گھبرا گئے اور انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ جی الیکشن پوسٹ پون کریں محرم. جب ڈیٹ اناؤنس کی تھی اس وقت محرم یاد نہیں تھا, اور تم مجھے بتا رہے ہو محرم کب آنا ہے. وہ بھائی دنیا بھر میں بارش ہوتی ہے, کیا سب چیز ملتوی ہو جاتی ہے؟ کم میں تو کھڑا ہوں. عید کے دن بارش تھی, قربانی ہو رہی تھی کہ عید آگے کر دیتے, کیا بیکار کی باتیں ہیں. اور جو یہ الیکشن کا سامان ہے یہ سارا تو ROs کو پہنچا دیا انہوں نے. یہ تو سارے کے سارے زرداری مافیا کے لوگ ہیں. اسٹیمپ بھی ان کے پاس پڑے ہیں, بیلٹ پیپر بھی ان کے پاس پڑے ہیں, بکسے بھی اور ڈبے بھی ان کے پاس پہنچا دیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے, پوری دال کالی ہے. جیسے آصف زرداری تمہارے کرتوت کالے ہیں اور سارا پیسہ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی کالا ہے, اسی طرح یہ دال بھی کالی ہے. اور دوسری جانب بلدیاتی انتخابات کے التوا کے خلاف جماعت اسلامی آج دھرنا دے گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کراچی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہیں. الیکشن کمیشن پارٹیوں کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی کے خلاف مہم چلانے سے باز رہے. بلدیاتی انتخابات میں تاخیر پر پیپلز پارٹی اور MQM کا رد عمل سامنے آ گیا. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی الیکشن شیڈیول کے مطابق چاہتی تھی. انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. شازیہ مری بولیں کہ حکومت سندھ نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی کوئی درخواست نہیں کی. MQM رہنما فروغ نسیم نے کہا ہے کہ سندھ حکومت متنازع حلقہ بندیاں کر رہی ہے. حکومت نے اپنا موقف یہ دیا کہ الیکشن ایز پر شیڈیول ہونے چاہیے. تو یہ جو لوگ آج یہ الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہم نے ڈیلے کرایا, ملتوی کرایا ہے, میں ان کے اس بیان کی تردید کرنا چاہوں گا اور یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ہم تو الیکشن کے لیے تیار تھے. اگر انہیں لکھنا پڑھنا تھوڑا بھی آتا ہے تو الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز جو کل ہی آ گئی تھی اسے پڑھ لیں. گورنمنٹ نے یہ پوسٹ پونمنٹ نہیں مانگی. سندھ گورنمنٹ نے بلکہ یہ کوشش کی کہ پوسٹ نہ ہو. یہ ڈیلیمیٹیشن جب تک صحیح نہیں ہوگی, اسٹرکچرل چینجز صحیح نہیں ہوں گی, تب تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2014 میں جب یہ کہہ دیا کہ تمام ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنی ہے, تو وہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے, جو کانسٹیٹیوئنسی بنانے کا بنیادی رول ہے, وہ گورنمنٹ آف سندھ کر رہی ہے. امریکی خط کے بعد بننے والی حکومت کے اہم حصے دار مولانا فضل الرحمان عمران خان پر الزامات لگانے لگے. انہوں نے چیئرمین PTI کو ایجنٹ قرار دے دیا. ساتھ ہی اعتراف کر لیا کہ اس حکومت میں ملک معاشی بحران کا شکار ہے. فضل الرحمان نے الزام لگایا کہ عمران خان ملک کے 3 ٹکڑے کرنا چاہتے تھے, ہم نے ملک کو بچایا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ شہباز شریف غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں. ان کا منصوبہ سامنے آ چکا ہے پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا. ان کے بیانات اس پر آ چکے ہیں. یہ ملک کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پہ آیا تھا اور اس کی حکومت کا خاتمہ پاکستان کی بقا کے لیے لازم تھا. اور آپ کو اقتدار سے اتارنا یہ پاکستان کی وفاداری ہے. میں بالکل پریشان ہوں. میں ان حالات میں جس کرب کا شکار ہوں کہ ہم کس طرح عام آدمی کو ریلیف دے سکیں, یہ ہے ہمارا ہدف. اور اسی کے لیے ہم اپنا آپ حکومت پہ ہمیں پریشر گروپ سمجھے, آپ حصہ دار سمجھے, جو بھی آپ ہمیں کہیں, لیکن ہم اپنی رائے دیں گے. اس وقت یہ حالات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں اس حکومت کو چھوڑتا ہوں اور افراتفری پڑ جائے گا. یہ تو شہباز شریف صاحب ہے, ذرا غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت PTI کو سکندر سلطان راجہ پر تحفظات ہیں, لیکن امپورٹڈ حکومت سرکاری مشینری میں ایک اور متنازع سلطان لے آئی. نام نہاد اپوزیشن لیڈر کی مدد سے نواز شریف کے منظور نظر آفتاب سلطان کو چیئرمین نیب مقرر کر دیا گیا. وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی.
आसिफ जरदारी के मंजूर नजर नवाज शरीफ के दस्ते राज आफ्ताब सुल्तान संभालेंगे कौमी एहतसाब ब्यूरो की कमान। वफाकी काबीना ने बतौर चेयरमैन नैब ओके कर दिया। आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक फैसलाबाद से है। पुलिस में कैरियर का आगाज 1977 में बतौर ASP किया। 2002 में परवेज मुशर्रफ दौर में सरगोधा में तैनात थे। नवाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात के बाइस इन्हें ओहदे से मुअत्तल किया गया। 2008 में यूसुफ रजा गिलानी ने DGI तैनात किया। बाद में इसी हुकूमत के दूसरे वजीर आजम परवेज मुशर्रफ ने बाज वजूहात की बिना पर ओहदे से हटा दिया। 2013 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ ने इन्हें दोबारा IB चीफ लगाया। अगस्त 2014 के धरने के खिलाफ इक़दामात में इनका किरदार अहम रहा। उन्होंने कई मुबैना ऑडियो टेप्स नवाज शरीफ को फराहम की। इमरान खान ने अपनी तकरीरों में कई बार इन्हें नाम लेकर हदफ तनकीद बनाया। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब के लिए आफ्ताब सुल्तान का नाम पीपल्स पार्टी ने पेश किया। नवाज शरीफ ने बगैर ताखीर किए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ओपोजिशन लीडर राजा रियाज से भी इस मामले पर रस्मी मुशावरत की गई। और यहाँ आपको बताएं कि IMF के हुक्म पर आवाम पर एक और बिजली बम गिराने का फैसला। के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपये 39 पैसे यूनिट इजाफे के लिए नेपरा को दरख्वास्त दे दी है। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने भी जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 9 रुपये 90 पैसे यूनिट इजाफे की समरी इरसाल कर दी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 28 जुलाई को समाअत करेगा। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी हुकाम ने भी जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 9 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की समरी इरसाल कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि गुज़श्ता माह 13 अरब यूनिट बिजली पैदा हुई, जिसकी लागत 213 अरब रुपये बनती है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की बेहिसी के इलेक्ट्रिक ने मौका पाकर अवाम की जेबों पर डाके मारना शुरू किए तो अवाम में शदीद गम गुस्सा फैल गया। कराची सड़कों पर आने लगा। कराची भर में ताजिर बरादरी की इलेक्ट्रिक मजालिम और FBR के जालिमाना बिजली टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज। अमरीकी सदर जो बाइडन एक बार फिर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। व्हाइट हाउस ने बाइडन के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी है। जो बाइडन टेस्ट मस्बत आने के बाद आइसोलेशन में चले गए हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर बाइडन मुल्की उमूर ऑनलाइन सर अंजाम देंगे। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। आपको बताएं कि स्याह बादल लाहौर पर बरस पड़े। बागों का शहर पानी पानी हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से जारी मानसून ने 20 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। मॉनसून का तगड़ा स्पेल, लाहौर हो गया जलथल। तूफानी बारिश ने 20 साल रिकॉर्ड तोड़ डाला। बागों के शहर में 7 घंटे की मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया के पोल खोल दिए। पूरा शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 238 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर एयरपोर्ट पर 219 और मुगलपुरा में 174 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जनरल अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल हो गया। जनरल गायनी ब्लॉक और ऑपरेशन थिएटर में छतें टपकने लगी। 200 फेडर्स ट्रिप होने के बाद शहर के बेशतर इलाके बिजली से महरूम हो गए। सूबाई दारुल-हुकूमत के अलावा पंजाब के कई शहरों में भी मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। मियांवाली में शदीद बारिश से बरसाती नाले भर गए। 3 बहनें और 1 मर्द बरसाती नाले में डूबकर जहां बहक हो गए। जेहलुम में बारिश से डैम टूट गया। सैकड़ों मकानात ज़ेरे आब आ गए। खारिया में छत गिरने से 2 अफराद जहां बहक और 6 शदीद जख्मी हो गए। सियालकोट में मुसलसल बारिश के बाइस कच्चे मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी और बच्ची जख्मी हो गए। मरी में मानसून की बारिशें शुरू होते ही लैंडस्लाइडिंग शुरू हो गई। लाहौर से आने वाले मुतासिरा सयाह की गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। मुल्तान और गिरदनवा में तेज हवा के साथ तूफानी बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहर की मरकजी सड़कों पर बारिश का पानी खड़ा हो गया। शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। वासा ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।